السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے ایک نیو ناول لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ ناول کا نام ہے جذبوں کی تجارت، رائٹر ہیں آسماء سعید، ایپیسوڈ نمبر ہے 1۔ اس ناول کے فرسٹ ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ناول کی جانب۔ کتنا دشوار ہے جذبوں کی تجارت کرنا۔ ایک ہی شخص سے دوبارہ محبت کرنا، جس کو تم چاہو کوئی اور نہ چاہے اس کو کہتے ہیں محبت میں سیاست کرنا۔ دل کی تختی پہ بھی آیات لکھی رہتی ہیں، وقت مل جائے تو ان کو تلاوت کرنا۔ کتنا دشوار ہے جذبوں کی تجارت کرنا، ایک ہی شخص سے دوبارہ محبت کرنا۔ ہمارے اندر کے جذبات ہمیں ایک بات جاننے کے لیے بےتاب رکھتے ہیں، ہماری زندگی آخر کب تک ہے؟ وہ ہماری زندگی کا آخر انجام کیا ہوگا؟ ہماری زندگی کا آخری لمحہ کیسا ہوگا؟ ہماری موت کب آئے گی؟ ہم کب تک زندہ رہیں گے؟ دیکھنے میں اور کہنے میں تو ہم ایک انسان ہیں، لیکن جب ہمارے اندر کے جذبات باہر نکلتے ہیں تو ہم کبھی کبھی شیطان بن جاتے ہیں تو کبھی کبھی فرشتہ۔ انسان ویسے تو بہت ہوشیار ہے، اشرف المخلوقات ہے، لیکن وہ شکار ہونے سے نہیں بچ سکتا، اور شکار ہونے کے بعد اسے جلاد بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اپنے جذبات کے نشے میں انسان جو کچھ کرتا ہے اسے یاد نہیں رہتا کہ اس نے یہ سب شروع کہاں سے کیا تھا اور اس کا انجام کیا ہوگا اور کب ختم ہوگا۔ اور جب محبت میں جذبات ختم ہو جائیں تو وہ انسان کو جلاد بنا دیتی ہے، اور محبت میں صداقت نہ ہو تو وہ روح کے بغیر جسم کی مانند ہو جاتی ہے۔ تب انسان اپنے اندر کی بے چینی کو ختم کرنے کے لیے انسان محبت کا سہارا لیتا ہے، اپنے اندر کے سکون کو تلاش کرتا ہے، ایسے سکون کو جو صرف محبت کے دو بول ہی دے سکتے ہوں، جو سمندر میں ٹھہرے ہوئے پانی کی مانند ہو، وہ سکون جو چاند کے نکلنے پر تاروں پر چھا جاتا ہو۔ وہی سکون اٹلی کے شہر فلورنس کے ایک نجی فاسٹ فوڈ کے ریسٹورانٹ کے باہر کھڑے نازک وجود نے اپنے اندر محسوس کرنے اور ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن کچھ پانے کی چاہ اس کے اندر کے سکون پر حاوی ہو رہی تھی۔ اور کیا جوش تھا اس کی ہلکی نیلی آنکھوں میں، جہاں سمندر کی لہروں کا جوش بھی ماند پڑ جاتا تھا، لیکن وہ بے خبر تھی اپنی منزل سے۔ وہ جو اپنے خود کی منزل طے کر پاتی تھی وہ اسے ملنی تھی، یا جو منزل اس کے لیے طے پا چکی تھی وہ ملنی تھی۔ اپنی خواہشات کی منزل حاصل کرنے کے لیے اسے کتنے کانٹوں سے گزرنا پڑے گا وہ انجان تھی، سچ میں وہ نازک گڑیا انجان تھی۔ فلورنس میں آج سردی کچھ زیادہ تھی، لانگ گرم کوٹ سے ہاتھ باہر نکالنے کی ہمت گویا ایسے تھی جیسے محبت کو اپنے ہاتھوں سے گولی مارنے کی۔ شام ڈھل رہی تھی، رات اپنے پر پھیلانے کو تیار تھی، اس وقت بھی لوگوں کا ہجوم بڑھتا جا رہا تھا، ہر کوئی اپنے آپ کو لانگ کوٹ میں چھپائے اپنی اپنی منزلوں پر روانہ تھے۔ کسی کو کسی سے بھی کوئی غرض نہیں تھی، کون کہاں جا رہا ہے، کس نے کیا پہن رکھا ہے، جذبات سے آری انسان، اپنے اپنے کام سے کام رکھنے والے انسان۔ وہی وہ نازک وجود، وہ اپنے فاسٹ فوڈ کے ریسٹورانٹ کے سامنے فٹ پاتھ پر کھڑی تھی۔ ویسے تو اسے ایک چائنیز ریسٹورانٹ میں اچھی خاصی مینیجر کی جاب مل رہی تھی، لیکن بات تھی پسند کی۔ چونکہ اسے چائنیز فوڈ پسند نہیں تھا تو اس نے مینیجر کی جاب کو ٹھوکر مارتے ہوئے فاسٹ فوڈ کے ریسٹورانٹ میں ویٹر کی جاب کر لی تھی۔ ہوتی ہے انسان کی اپنی اپنی پسند، ایسی وہ اپنی پسند اور خواہشات کو پہلا درجہ دیتی تھی۔ اور ابھی وہ ریسٹورانٹ کے باہر ہاتھ میں ریسٹورانٹ کے پمفلٹ پکڑے ہر گزرتے شخص کو اٹالین زبان میں آئیے سر ہمارے ریسٹورانٹ ہم آپ کو ڈسکاؤنٹ دیں گے کہہ کر ساتھ ایک اسمائل دے رہی تھی، اور ایسے اسمائل پر تو شاید کوئی اپنی دنیا لٹا دے، لیکن وہاں کسے پرواہ تھی؟ ہاتھ میں پکڑے پمفلٹ کو وہ لہرا کر کہہ رہی تھی، لیکن وہاں کے آتے جاتے لوگ اسے ایسے اگنور کر رہے تھے جیسے اسے پمفلٹ لینا جرم قرار دے دیا گیا ہو۔ سیاہ رنگ کی شارٹ، نیچے بلو کلر کی پینٹ پہنے، اوپر بلو کلر کا کوٹ پہنے جس پر ریسٹورانٹ کا مونوگرام بنا تھا، بالوں کو ہائی پونی میں قید کیے وہ ریسٹورانٹ کے یونیفارم میں تھی، اور مسکراہٹ لبوں پر تھی۔ سردی کی وجہ سے اس کی سفید ناک سرخ پڑ رہی تھی جسے اس نے اپنے کوٹ کے بازو سے اسے گرمائش دی تھی۔ جب ہی اسے اپنے سامنے سے آتے ہوئے 18 سے 20 سال کا لڑکا دکھائی دیا جو اسی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ لڑکے کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر اس نے اپنی پوزیشن سنبھالی تھی، مسکرا کر ایک پمفلٹ اس کے آگے کیا تھا۔ اسے کوئی غرض نہیں تھی کہ سامنے والا بچہ ہے یا بوڑھا، اسے تو اپنا کام کرنا تھا، اپنا ٹارگٹ مکمل کرنا تھا۔ سر پلیز آپ ہمارے ریسٹورانٹ میں آئیں، ہم آپ کو ڈسکاؤنٹ دیں گے، وہ مسکراتے ہوئے اس لڑکے سے کہہ رہی تھی جو شاید اٹلی کا نہیں تھا۔ اس کے نکوش موٹے اور ناک لمبی تھی، شاید وہ فرانس سے تھا۔ اس لڑکی نے کھڑے کھڑے اس کے نکوش سے اس کا شجرہ نسب معلوم کر لیا تھا۔ اوہ ریئلی، اگر میں تمہارے ریسٹورانٹ آیا تو تم مجھے ڈسکاؤنٹ میں کیا دو گی؟ لڑکے نے 2 قدم آگے بڑھائے تھے اور اس سے آتی شراب کی بو سے وہ سمجھ گئی تھی۔ اسے اب فرق پڑ رہا تھا کہ اگلا بندہ کون اور کیسا ہے، اور اب اس پاگل سے اسے چھٹکارا حاصل کرنا تھا۔ ویسے تو وہ بہادر تھی، لیکن یہاں وہ کوئی تماشا نہیں لگانا چاہتی تھی۔
اور اب بس اس سے ایک ہی بندی جان چھڑا سکتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے مدد کے لیے بلاتی، لڑکے نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ میں پکڑے سارے پمفلٹ کو ایک ہی سیکنڈ میں اپنے ہاتھ میں دبوچ دیا تھا، اور وہ آنکھیں پھاڑے اس کی اس حرکت کو دیکھ رہی تھی۔ لو، میں نے سب لے لی، اب دو میرا ڈسکاؤنٹ۔ وہ لڑکا ابھی بھی نشے میں تھا، اسے ہوش کہاں تھی کہ وہ کیا کر رہا تھا، لیکن نشے میں جو کیا جائے وہ اس وقت کی سمجھ بوجھ کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ گھٹنوں سے پھٹی پینٹ اور اوپر ہلکی باریک شرٹ پہنے اسے سردی کا ذرا بھی احساس نہیں ہو رہا تھا، جبکہ فلورنس کا ٹیمپریچر مائنس میں تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کرتی یہ کہتی لڑکے نے جسے اس کے اوپر پمفلٹ کی بارش کر دی تھی، جسے محبوب اپنی محبت کو سامنے پا کر پھولوں کی بارش کرتا ہے۔ یو ایڈیٹ! وہ دو قدم آگے بڑھتی غصے سے اسے اپنی انگلی سے وارن کرنے والی تھی، جب وہ ایک بلند قہقہا لگاتا ہوا وہاں سے رفو چکر ہو گیا تھا، اور آس پاس کے لوگ بس ایک نظر اس پر ڈالتے ہوئے گزر رہے تھے۔ پرائے گھر میں گھسنے کا کام اٹلی کے لوگ نہیں کرتے تھے، چاہے کوئی کسی کو گولی مار کر قتل ہی کیوں نہ کر دے۔ یہ پاکستان تھوڑی تھا جہاں بھری مارکیٹ میں اگر کسی لڑکے نے کسی لڑکی کے ساتھ بدتمیزی کر دی اور وہ چلا اٹھی تو سمجھ جاؤ اس لڑکی کی 7 نسلیں کبھی بھی نہیں بھولنے والی تھیں، جو بھی ٹائی اسے لگنے والی تھی۔ لیکن اٹلی میں اور اس جیسے ملکوں میں ایسا کم ہی ہوتا ہے۔ جاہل انسان! اگر مجھے اپنی ڈیوٹی پوری نہ کرنی ہوتی، جو آپ کا خیال نہیں ہوتا نا، تو میں تمہیں بتاتی۔ وہ غصے میں بول رہی تھی، یہ تو وہ بھی جانتی تھی کہ وہ بس کہہ سکتی ہے، ابھی کچھ کر نہیں سکتی، اور یہ اس کے ساتھ پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ آج پھر تمہارے ساتھ کوئی یہ سب کر گیا، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ ایفا نے کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے، جو ریسٹورانٹ میں کھڑی باہر کا تماشا دیکھ رہی تھی، فوراً باہر آئی تھی۔ ایفا ایک افریقی گھنگریالے بالوں والی ہوشیار اور بولڈ لڑکی تھی۔ اپنے گھنگریالے بالوں کے ساتھ وہ اپنی چھوٹی ناک اور باریک ہونٹوں کے ساتھ بہت خوش تھی۔ افریقہ میں ہونٹوں کا باریک ہونا کم لوگوں میں ہی پایا جاتا تھا، جس پر وہ ہمیشہ خدا کا شکر ادا کرتی تھی چرچ میں جا کر۔ کوئی بات نہیں ایفا، نوکری کر رہی ہوں، اپنا بزنس تھوڑی ہے جو نخرہ کروں۔ امثل عالم نے سارے پمفلٹ اٹھاتے ہوئے گہری سانس لی تھی۔ تم بھی نا ایمی، اتنی بھی شریف نہ بنا کرو، چلو اب ایک کپ کافی پی لیتے ہیں، سردی بڑھ رہی ہے۔ تمہاری ناک پہ سرخ ہو رہی ہے، ایفا نے اس کے نازک ناک کو اپنی سیدھے ہاتھ کی 2 انگلیوں میں دباتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں یار، میں نہیں آ سکتی، ابھی تو میری ڈیوٹی ختم ہونے میں 1 گھنٹہ 20 منٹ اور 25 سیکنڈ باقی ہیں۔ امثل عالم حساب کتاب میں ہوشیار تھی، آخر وہ بزنس کلاس کی جو اسٹوڈنٹ تھی۔ تمہیں تو پتا ہے کہ مجھے یہ سارے پمفلٹ ختم کرنے ہیں، اگر نہ کیے تو مجھے کمیشن نہیں ملے گا، اور جب تک کمیشن نہیں ملے گا تو میں چھوٹی کی فیس کیسے دوں گی، اور آگے میری یونیورسٹی کی فیس بھی ہے۔ امثل نے پمفلٹ کو سینے سے لگاتے ہوئے آتے جاتے لوگوں کو دیکھتے ہوئے ایک سرسری سی نظر ایفا پر ڈالی، اور جو اس کی اتنی سی عمر میں اتنی سنجیدگی دیکھ کر حیران تھی، اور اس پر ذمہ داریوں میں پھنسی ہوئی اس نازک لڑکی کو دیکھ کر ترس بھی آ رہا تھا۔ وہ بس 22 سال کی ہی تو تھی، اور ایفا 29 سال کی۔ چل ٹھیک ہے، کام کے بعد، اوکے؟ ایفا نے انگلی دکھاتے ہوئے اسے جیسے وارن کیا تھا، اور وہیں امثل نے سر کو خم دیا تھا۔ ایفا مسکراتے ہوئے اندر چلی گئی تھی، اور وہیں دور کہیں 2 آنکھوں نے اس ساری کارروائی کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ امثل کو وہاں کھڑے 1 گھنٹے سے اوپر ہو گیا تھا، سردی بڑھ رہی تھی، لیکن اس کا کام ختم نہیں ہو رہا تھا۔ اپنے دونوں بازو کو سینے پر لپیٹے 4 پمفلٹ کو بھی سینے سے لگائے کھڑی تھی، بس 4 ہی رہ گئے تھے۔ لوگوں کا رش بھی کم ہو رہا تھا جب سامنے سے وہی لڑکا اسے آتا دکھائی دیا تھا، جو دونوں ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں ڈالے، سر جھکائے، ناک کی سمت چلتا ہوا اس کی طرف آ رہا تھا۔ امثل نے اسے دیکھتے ہوئے گھبراتے ہوئے اپنی جگہ بدلی تھی، لیکن وہ بھی ڈھیٹ تھا۔ وہ امثل کی بدلی ہوئی جگہ پر آ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ جو پہلے کر کے گئے تھے اسے سکون نہیں ملا جب دوبارہ آ گئے ہو؟ امثل کے چہرے پر غصہ تھا۔ امثل نے پہلے تو اس سے اٹالین میں بات کی اور پھر اپنی اردو کی زبان میں 2-4 گالیوں سے بھی نواز دیا تھا۔ آئی ایم سوری، مجھے معاف کر دیں، لڑکے نے انگریزی میں جواب دیا تھا، جس پر امثل نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا تھا۔ آپ یہ 4 پمفلٹ مجھے دے دیں، میں اپنے دوستوں کو دے دوں گا، اور وہ کل ریسٹورانٹ لازمی آئیں گے۔ لڑکا سر چکائے ہی بول رہا تھا، اتنی تابعداری! امثل کو تو جیسے اپنا آپ کسی پرائم منسٹر سے کم نہیں لگا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے اسے باقی کے پمفلٹ اسے دینے لگی تھی، جب اس کی نظر اس کے چہرے پر گئی۔ تم نے سر کیوں جھکائے ہوئے، اور یہ تمہارے گال پر نشان کیسے؟ سفید گال پر مکی کے نشان واضح تھے۔ میرے دوست سے لڑائی ہو گئی تھی، پلیز آپ مجھے یہ دے دیں۔ اب لڑکا امثل کی بات پر کنفیوز ہو رہا تھا۔ اس نے جیسے سر اٹھا کر امثل کی طرف دیکھا تو امثل کا منہ وہیں کھلے کا کھلا رہ گیا تھا، گال کے ساتھ آنکھ پر نیل کا نشان اور نچلا ہونٹ پھٹا ہوا تھا۔ تمہیں تو میڈیسن کی ضرورت ہے، چلو میں تمہیں ہسپتال لے کر چلتی ہوں۔ امثل ساری بدتمیزی بھلائے اسے اس کی فکر ہو رہی تھی، اور اب لڑکا امثل کی ہمدردی پر زٹ ہو رہا تھا۔ پہلے مار کھائی اور اب اس کی باتیں۔ آپ مجھے دے رہی ہیں یا نہیں؟ لڑکے نے غصے سے لیکن قدرے دھیمے لہجے میں کہا تھا، جیسے کسی نے سن لیا تو اب کی بار گردن ہی کٹ جائے گی۔ اوکے یہ لو۔ امثل کی بھی اب ہمدردی سو گئی تھی، جو چند سیکنڈ کے لیے جاگے تھی۔ لڑکا پمفلٹ آگے بڑھ گیا تھا، اور امثل سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ دوستوں میں اتنی بھی جارحانہ لڑائی ہو سکتی ہے کیا؟ رات کے 10 بج رہے تھے، اور وہ بھاپ اڑاتے پانی سے شاور لے رہا تھا۔ وہیں باہر ٹی وی لاؤنج میں ٹیبل پر پڑا موبائل فون بج کر اپنی ناقدری پر افسوس کر رہا تھا، اور شاید کال کرنے والا بھی۔
یہ اس کے روزانہ کی روٹین تھی. وہ ہمیشہ رات کو جاگنگ کرتا تھا, چاہے کسی اور ملک میں ہو یا کسی اور شہر میں. ابھی وہ جاگنگ کر کے اپنے فلیٹ پر آیا تھا. شاور لینے کے بعد وہ تولیے سے اپنے بالوں کو رگڑتے ہوئے کچن میں رکھی کافی مشین کی طرف آیا. مشین کا بٹن پریس کرتے ہوئے اس نے فریج کا دروازہ کھولا, جہاں پانی کی بوتلوں کے سوا کچھ نہیں تھا. گہرا سانس لیتے ہوئے اس کا رخ دوبارہ کافی مشین کی طرف تھا. کافی بن چکی تھی. بھاپ اڑاتی کافی کا کپ پکڑتے ہوئے وہ ٹی وی لاؤنج میں جا کر صوفے پر بیٹھ گیا تھا. رات کے 10 بجے وہ بلیک کافی پی رہا تھا. سب اس کی اس عادت سے قائب تھے. لوگ خود کو ایکٹیو رکھنے کے لیے اور جاگنے کے لیے رات کو کافی پیتے تھے, اور وہ سونے کے لیے پیتا تھا. اس کی انہی عجیب عادتوں سے سب اسے عجیب شخص کا لقب دیتے تھے, اور شاید وہ عجیب تھا یا پھر سب سے الگ تھا. ایک ہاتھ میں کافی کا کپ پکڑے, دوسرے ہاتھ سے ٹی وی کا ریموٹ پکڑتے ہوئے اس کی نظر سامنے ٹیبل پر رکھے موبائل پر پڑی تھی, جس پر لائٹ آن ہو کر بند ہو گئی تھی. کال کرنے والے نے اپنی ناقدری پر ایک میسج تو چھوڑا ہی ہوگا. اس نے آگے جھک کر ریموٹ ہاتھ سے رکھتے ہوئے موبائل اٹھایا تھا. اس وقت کال آنکھوں میں پریشانی اور چہرے کے تاثرات سپاٹ تھے. جی مسز جہانگیر, خیریت, آپ نے کال کی؟ کال ملاتے ہی پہلی بیل پر کال اٹھا لی گئی تھی. اگلا بندہ کچھ زیادہ ہی بےتاب تھا. اوہ اچھا, اپنے سوال کا جواب ملنے پر اس کی گہری شربتی آنکھوں میں سکون اتر آیا تھا. وہ کبھی بھی مسز جہانگیر کو اگنور نہیں کر سکتا تھا, اور اب بھی اس نے ایسا ہی کیا تھا. مسز جہانگیر کی جگہ اگر کسی اور کی کال ہوتی تو وہ اگنور لازمی کرتا. اب اپنے شوہر کو سمجھا دیں, میرا جب دل کرے گا میں واپس آ جاؤں گا. دوسری جانب بات سنتے ہوئے اس نے بڑے اطمینان سے ٹانگ پر ٹانگ رکھتے ہوئے اپنی ہلکی براؤن داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے جواب دیتے ہوئے ذرا جھک کر سامنے رکھی ٹیبل پر کافی کا کپ اٹھاتے ہوئے وہ اب کافی مطمئن تھا. اب ایک ہاتھ میں کافی کا کپ پکڑے, دوسرے ہاتھ میں فون کان کو لگائے, نظریں ٹی وی پر جمائے وہ بڑی توجہ سے مسز جہانگیر کی باتیں سن رہا تھا, اور ساتھ ساتھ کافی کے گھونٹ لے رہا تھا. وہ جانتا تھا کہ پاس ہی مسٹر جہانگیر بھی موجود ہوں گے, اور وہ یقیناً اس کی باتیں سن رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, میں انہیں کال کر لوں گا. اور ہاں مسز جہانگیر, ایک بات آپ بھی ڈیڈ کو سمجھا دیں کہ بیماری کا بہانہ مت کیا کریں. مجھے پتا ہے کہ وہ آپ کے پاس ہی ہیں, اور یقیناً ڈرائی فروٹ سے لطف اندوز ہوتے ہوئے میری کال سن رہے ہوں گے. اگر وہ جہانگیر سنجرانی ہیں تو میں بھی کریم سنجرانی ہوں, انہی کا بیٹا. اب کی بار کریم سنجرانی کی آواز میں اداسی تھی. وہ ہمیشہ اپنے ڈیڈ کے ایسے بہانوں سے پریشان ہو جاتا تھا. وہیں دوسری جانب جہانگیر سنجرانی نے ماتھے پر ہاتھ رکھا تھا, اور منہ پر ناگوار تاثرات نے ڈیرا جمایا تھا. وجہ کریم سنجرانی کی بات نہیں تھی, وجہ منہ میں آنے والا کڑوا بادام تھا. وہ بھی کریم سنجرانی کا باپ تھا. اگر جہانگیر سنجرانی شیر تھے تو وہ سوا شیر تھا. اپنا ڈرامہ فلاپ ہونے پر انہیں کوئی افسوس نہیں تھا. وہیں مسز جہانگیر نے ایک دو باتیں کرنے کے بعد کال بند کر دی تھی. آپ کیسے بھول جاتے ہیں کہ وہ آپ ہی کا بیٹا ہے؟ تنزیلہ بیگم نے موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی تھی. پاکستان میں رات کا 1 بج رہا تھا, اور جہانگیر سنجرانی کے پلان پر 12 بج چکے تھے. اب اس میں کیا برائی ہے کہ اگر وہ پاکستان میں اپنا بزنس سیٹ کر لے؟ میں نے کون سا اسے وہاں کا بزنس ختم کرنے کا کہہ رہا ہوں. ہر بار بس اپنی منمانی کرتے ہیں. باپ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس کے سامنے. پانی کا گھونٹ لیتے ہوئے جہانگیر سنجرانی نے حلق کا کڑوا پن دور کیا تھا. آپ نے پہلے اسے اٹلی بھیجا ہی کیوں تھا؟ ہاتھوں پر لوشن لگاتے ہوئے تنزیلہ بیگم وہ بات کر گئی تھی جس نے کمرے میں وحشت طاری کر دی تھی. کچھ پل کی خاموشی کے بعد تنزیلہ بیگم نے گردن موڑ کر جہانگیر سنجرانی کو دیکھا تھا, جن کے چہرے پر اب سنجیدگی تھی. تنزیلہ بیگم نے گہرا سانس لے کر رہ گئی تھی. وہ جانتی تھی کہ آج بھی جہانگیر سنجرانی اپنے اس فیصلے پر خود کو معاف نہیں کر پاتے. جج صاحب, میں اپنے دلائل دے چکا ہوں. میرا موکل یہاں موجود نہیں ہے, لیکن اس کی طرف سے سب ڈاکیومنٹ میں نے جمع کروا دیے. آپ دیکھ لیں, اس پر جھوٹا الزام ہے. آفاق علی نے اپنے کوٹ کا بٹن بند کرتے ہوئے ایک فائل جج کے سامنے رکھی. ٹھیک ہے, لیکن آپ کے موکل کب تک آ جائیں گے؟ جج صاحب نے آنکھوں میں امید لی آفاق علی کی طرف دیکھا تھا, جو پچھلے 3 ماہ سے جج کو یہی کہہ رہا تھا کہ وہ اگلے ہفتے آ جائے گا. جج صاحب, میرا موکل اگلے آفاق علی کی بھی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ جج صاحب بول پڑے. اگلے ہفتے آ جانا چاہیے, نہیں تو غیر حاضری کے جرم میں گرفتار کر لیا جائے گا. ساری پراپرٹی ضبط کر لی جائے گی. جج صاحب نے اپنے اندر کی جیسے بھڑاس نکالی ہو. جی. آفاق علی بس سر کو جھکا ہی سکا تھا. کمرہ عدالت اب خالی ہو گیا تھا, اور آفاق علی اپنے ڈاکیومنٹ سمیٹ کر موبائل پر جلدی سے انگلیاں چلاتے ہوئے باہر آ رہا تھا. کیا ہوا ویلے وکیل, جج صاحب نے گرفتاری کا کہہ دیا ہے کیا؟ عدالت کے باہر بالکنی میں چھوٹی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے, سینے پر ہاتھ باندھے, آنکھوں پر براؤن سن گلاسز لگائے حارث احمد وہاں کھڑا تھا. تم یہاں سے اپنی شکل گم کرو, ورنہ جیل میں ڈلوا دوں گا. آفاق علی جو پہلے جج کی بات سے تپا ہوا تھا, حارث احمد کی آواز کانوں میں پڑتی اس نے اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا. ارے یار, کیوں پریشان ہوتا ہے؟ چلا جا اٹلی اور ساتھ لے آ اسے. تیرے یوں میسج کرنے سے وہ نہیں آنے والا. دجال آ جائے گا لیکن کریم سنجرانی نہیں آئے گا. وہ کہتے ہیں نا, گھر کی مرغی دال برابر. تو تیرا بھی وہی حساب ہے. وہ تجھے اپنے کیس کو سونپ کر خود تو ریلیکس ہو گیا ہے, ساتھ تجھ پر بھی تو احسان کیے کہ بیچارے کو کوئی تو کیس ملا. حارث احمد نے ایک ہاتھ پاکٹ میں ڈالتے ہوئے دوسرا ہاتھ آفاق علی کے کندھے پر رکھا تھا, اور چہرے پر مسکراہٹ تھی جیسے وہ دبا رہا تھا. حارث کی بات پر تو آفاق علی جیسے تپ گیا تھا. بکواس بند کر اپنی.
مت بھول حارث، تیری تیسری بیوی کا کیس چل رہا ہے اور میرے پاس گواہ موجود ہے جو بآسانی سے کہہ دے گا کہ تو نے ہی اپنی بیوی کو مارے، اور تو پھر پھانسی کے تخت پر بیٹھا نظر آئے گا۔ کتنا حسین لگ رہا ہوگا نا تب تو۔ اور میری تیرے ساتھ وہ لاسٹ سیلفی وہ میں اپنے موبائل کے وال کور پر لگاؤں گا۔ آفاق علی کی جلی کٹی بات پر حارب احمد کا قہقہا بلند ہوا تھا۔ اچھا یار بس اب اتنا بھی سیریس مت ہو، میں تو مذاق کر رہا تھا، اور دیکھ کہ میں تیرے لیے ہی آج یہاں آیا ہوں۔ حارب کی بات پر آفاق نے ایک نظر اس پر ڈالی تھی۔ جی تو فرینڈس، کیسی لگی آپ کو آج کی یہ فرسٹ ایپیسوڈ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔